اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ شب قدر کی راتیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، طاق راتیں، اور آپ سب جو ہیں ان راتوں میں خوب جاگ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہوں گے۔ تو شب قدر کا ایک چھوٹا سا عمل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ہے چھوٹا لیکن فضیلت کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ قدر کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے جناب موسیٰ کے صحابہ کا بنی اسرائیل کے 4 افراد کا ذکر کیا کہ جنہوں نے 1000 مہینوں تک کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ترک گناہ کیا تھا انہوں نے، اپنے رب کا کوئی بھی نافرمانی کا عمل انہوں نے 1000 مہینوں تک نہیں کیا تھا۔ اور روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص اگر 3 سال تک بھی کوئی گناہ نہیں کرتا تھا نا، تو بادل اس پر ہمیشہ سایہ کرتا تھا، اور یہاں 1000 مہینوں تک کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتنی فضیلتیں عطا کی ہوں گی نا۔ تو بس رسول اللہ ان کی فضیلتوں کے بارے میں ہی صحابہ کرام کے سامنے ان کو بیان کر رہے تھے۔ تو صحابہ کے دل میں بھی یہ جو ہے وہ شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ہم بھی ان جیسا عمل کر سکیں۔ تو ان کی خواہش پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سورہ قدر کو نازل کیا اور کہا کہ اے میرے نبی کے صحابہ، آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، یہ چھوٹا سا سورہ آپ کے لیے بھیج رہا ہوں، اور اس کو جو بھی شب قدر میں 1000 مرتبہ تلاوت کرے گا تو وہ انشاءاللہ وہی 1000 مہینوں تک اللہ کی عبادت کا ثواب پائے گا، اور اس کے گناہ جو ہیں وہ انشاءاللہ مٹا دیے جائیں گے۔ اتنا ثواب جتنا بنی اسرائیل کے ان 4 بندوں کے لیے تھا، اتنا ثواب اس کو عطا کیا جائے گا۔ تو وہ بنی اسرائیل کے ان پاک نفس لوگوں جتنا ثواب حاصل کرے گا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ان طاق راتوں میں ہم جتنے بھی ہم کو عمل ملتے ہیں نا، وہ سارے عمل ہم کوشش کیا کریں کہ ان کو بجا لانے کی، جتنا بھی ہو سکے۔ اگر 1000 مرتبہ نہ بھی ہو تو جتنے بھی آپ سے ہو سکے آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ شب قدر میں ان طاق راتوں میں آپ سورہ انا انزلنا کو ضرور تلاوت کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ رسول اللہ کا ارشاد ہمیں ایک ملتا ہے کہ جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھے گا نا، تو اس کے 1000 گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو اس کو نماز فریضہ میں پڑھے گا، فرض نمازوں میں اس کو پڑھے گا، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ملتا ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس نے شب قدر کو پا لیا۔ شب قدر کو پانا کیا ہے کہ 80 سال جتنا اس کو عبادت کا ثواب ملے گا جس نے شب قدر کو پا لیا۔ 80 سال، ہم نہیں جانتے ہماری عمر کتنی ہے، ہم نہیں جانتے نا، 40 سال ہے، 50 ہے، 55 ہے، لیکن اس کو 80 سال کے عبادت جتنا ثواب ملے گا جس نے شب قدر کو پا لیا۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ اولاد کے لیے جو ہے وہ کہ کوئی بے اولاد اگر اس کو پڑھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ انشاءاللہ عطا کریں گے۔ اس کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے۔ تو جو بھی میری بچیاں، میری بہنیں کوئی ہیں بے اولاد، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دنوں کے صدقے میں ان سب کی گودوں کو بھرے اور ان کو بہترین اور نیک اور صالحہ اولاد عطا کرے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مومن جب کوئی فوت ہو جاتا ہے ہمارا اپنا عزیز و اقارب میں سے، تو چاہیے کہ اس کی قبر پر جا کر اس کو 7 مرتبہ تلاوت کیا جائے۔ اس کی قبر پر اپنا ہاتھ رکھیں، داہنا ہاتھ، اور پھر 7 مرتبہ اس سورہ کو جو ہے تلاوت کر کے تو اس کو ایصال ثواب پیش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قبر پہ اپنی رحمتیں نازل کریں گے۔ تو یہ اس قدر اس کی فضیلتیں ہیں کہ ہم بیان کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اور سیکھتے ہیں کچھ باتیں، ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق دے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب اس کو ضرور پڑھیے گا، اور پھر تمام امت محمدیہ کے لیے دعا کیجیے گا۔
کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت واحدہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے اور اپنے نیکوکار بندوں میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و فرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔